بڑی توجہ سے سنیں کہ اس حصے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن کے متن پر غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ پہلو سے بھی اللہ تعالیٰ میثاق لیتا رہا ہے، وعدے لیتا رہا ہے، اس قوم سے بھی اللہ نے وعدے دیے۔ بنی اسرائیل کی بات کرتا ہے لیکن مخاطب تو مسلمان ہے۔ اس قرآن کے نزول کی تکمیل کے بعد اس سارے قرآن کے پہلے مخاطب مسلمان ہیں۔ ان کے ذریعے پھر دوسری قومیں مخاطب، دوسری قوموں کا جو ذکر قرآن میں ہے وہ بھی ان مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے ہے۔ یہ نہ کہنا کہ یہ تو بنی اسرائیل کی بات اللہ کر رہا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ بس اتنی سی بات کہ پچھلی قوموں سے ان کے انبیاء کے ذریعے اور اپنی کتابوں کے ذریعے ہم نے یہی عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا، اور تم سے بھی یہی عہد لیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق اللہ کی بندگی کا میثاق ہے۔ تو ہم نے ان سے بھی یہی عہد لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کے کچھ جو بڑے بڑے اعمال ہیں ان کا ذکر کرتا ہے، اپنی ہی بندگی کے۔ اور کمال کی بات ہے کہ ایک جگہ نہیں، دو چار جگہوں پر اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کا حکم دیتا ہے، اور اپنی ہی بندگی کا سب سے پہلا اور بنیادی تقاضا یہ بتاتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کے ساتھ احسان، ادھر دھیان کریں، والدین کے ساتھ احسان ہے، لیکن والدین کے ساتھ احسان اللہ کی بندگی ہے۔ یہ والدین کے ساتھ احسان ٹھیک ہے، ایک طرف تو والدین کے ساتھ احسان ہے، لیکن والدین کے ساتھ احسان اللہ کا حکم ہے، اس لحاظ سے وہ اللہ کی بندگی ہے۔ اس لیے دیکھیں بندگی کے بڑے بڑے کام کون سے ہیں۔ اچھا جی، میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر فرشتوں نے یہ کام کیا ہے کہ بھئی اس حصے کو پڑھو تو انہوں نے ٹھیک کام کیا، یہ تو بڑا جامع حصہ ہے۔ اللہ کرے آپ اس کو سن رہے ہوں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ بھائی بعض تقریریں کرنا، مطلب ادھر ادھر نکل جانا، لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، محض یہ بندگی نہیں ہے۔ یہ بندگی کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ یہ تو اپنے گھر اور خاندان سے شروع ہو رہی ہے۔ اور جو بندہ اپنے گھر میں اللہ کی بندگی کے تقاضے پورے نہیں کرتا، وہ کس طرح باہر اللہ کی بندگی کے تقاضے پورے کر سکتا ہے؟ بندگی تو اپنی ذات اور اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دائیں بائیں کے مسکینوں اور محتاجوں سے اور ارد گرد رہنے والے انسانوں سے بندگی شروع ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں بندگی، اللہ اپنی بندگی بات کر رہا ہے۔ صحیح بات ہے کہ تشریح بندہ کرے تو کر لے، جتنی مرضی ہے تشریح کر لے، لیکن یہ کہ تشریح کی کیا ضرورت ہے، آپ خود سمجھیں۔
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. کیا اس کی تشریح کریں؟ اب دیکھنے والی بات ہے نا کہ میں والدین کے ساتھ کیا احسان کرتا ہوں، اس میں تشریح والی کون سی بات؟ اکثر لوگوں کا یہ خیال نہیں ہے، وہ ضمیر کے خلاف ان کی بات. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کو اچھے کپڑے دے دینا، انہیں اچھا کھانا دے دینا، انہیں اچھا کمرہ دے دینا، انہیں اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا، یہ ان کے ساتھ احسان ہے. یہ کوئی احسان نہیں ہے، قرآن اس کو احسان نہیں مانتا. قرآن تو والدین کے ساتھ احسان مانگتا ہے دل کی محبت اور احترام کو، زبان کے ادب اور احتیاط کو، اور عمل کی اطاعت اور خدمت گزاری. اگر کوئی ایسی کمرہ دے دیتا ہے، کھانا وقت پر دے دیتا ہے اور اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، نہ اس کی زبان میں ادب ہے، نہ اس کے عمل میں خدمت گزاری ہے، نہ اس کے دل میں احترام ہے، تو وہ کیا احسان کرتا ہے؟ وہ سورہ بنی اسرائیل میں بڑے عجب الفاظ ہیں کہ اپنے دونوں بازو ان کے سامنے جھکا کر اور بچھا کر رہو، اتنا ادب کرو. یہ بندگی ہے. اور ان کی بات پر اف بھی نہ کہو. اف کے بارے میں اف کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے ناگواری کا اظہار تو دور کی بات ہے، اس طرح چہرے سے بھی ناگواری کا اظہار نہ کرو اور اوہوں بھی نہ کہو. کون کرتا ہے جی؟ ہمارے گھروں میں خود ہم نے اس طرح والدین کے ساتھ کیا ہے، ہمارے بچے ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو. دل میں ان کے لیے محبت اور احترام پیدا کرو، زبان میں احتیاط اور ادب پیدا کرو، عمل میں ان کی خدمت گزاری کو سب سے اولین رکھو.